العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت و خاتم النبیین کا یہ چھٹا سبق ہے جس کا عنوان ہے لماذا بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جزیرۃ العرب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں کیوں مبعوث فرمایا گیا؟ تو حضرت اس سبق میں نبی علیہ السلام کے جزیرۃ العرب اور بالخصوص مکۃ المکرمہ میں مبعوث کیے جانے میں اللہ کی کیا حکمت ہے اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے. دیکھیں، وَقَدْ اخْتَارَ اللَّهُ الْعَرَبَ لِيَتَلَقَّوْا دَعْوَةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يُبَلِّغُوهَا إِلَى أَبْعَدِ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ. اللہ رب العزت نے عربوں کو منتخب فرمایا کہ وہ اسلام کی دعوت کو لیں، پھر اسے دنیا کے دور دراز کے کونوں تک پہنچائیں. اختارا پسند کرنا، چننا، منتخب کرنا. عرب یہ اسم جنس کی طرح ہے جس کی جمع اعرب. جزیرۃ العرب کے باشندے، عربی زبان بولنے والے، عرب ہی کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے لسان عربی، عربی زبان، لغت عربیت، کتاب عربی، بلاد عربی وغیرہ. تلقا یتلقا، پانا، حاصل کرنا، لینا. انحا یہ نحو کی جمع ہے، جانب، سمت، گوشہ، کنارہ. عالم کی جمع عوالم، عالمون. لأن ألواح قلوبهم كانت صافية لم تكتب عليها كتابات دقيقة عميقة يصعب محوها وإزالتها. اس لیے کہ ان کے دلوں کی تختیاں صاف تھیں، ان پر گہری اور باریک تحریریں رقم نہیں تھی جن کا مٹانا اور زائل کرنا دشوار ہو. لوح کی جمع الواح، تختی. صافیہ اس میں فاعل ہے، صفا یصفو صفن سے صاف ہونا، خالی ہونا. دقیقہ باب ضرب سے صیغہ صفت ہے، باریک. عمیقہ باب کرما سے صیغہ صفت ہے، گہرا. یصعب، صعب یصعب صعوبتاً، دشوار ہونا، مشکل ہونا. محو مٹانا، زائل کرنا. اور ازال یزیل، ازالہ کے معنی بھی زائل کرنا. شأن الروم والفرس وأهل الهند الذين كانوا يتيهون بعلومهم وآدابهم الراقية ومدنياتهم الزاهية. روم، فارس اور اہل ہند کی طرح جو اپنے ترقی یافتہ علوم و فنون اور چمک دھمک والی تہذیبوں پر نازاں تھے. شأن الروم یہ اصل میں کشأن الروم، کاف حرف جر ہے برائے تشبیہ، وہ حذف ہو گیا اور یہ منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی یہ مجرور تھا، اس کو جر دینے والے حرف کو حذف کر دیا گیا تو اس کو نصب دیا، اس کو منصوب بنزع الخافض کہا جاتا ہے. تاہا یتیہو، تیہن، تیہانن، تکبر کرنا، ناز کرنا، بھٹکنے کے معنی بھی اس کے آتے ہیں. راقیہ ترقی یافتہ، جیسے لغت راقیۃ ترقی یافتہ زبان، بلاد راقیہ ترقی یافتہ ممالک. آداب ادب کی جمع ہے، فنون کو بھی کہا جاتا ہے، آرٹس کو کہا جاتا ہے. مدنیات تہذیب، روم، فارس اور اہل ہند، یہ تین تہذیبیں تھیں اس زمانے میں جو دنیاوی آسائش کے سامانوں، مرافق حیات اور مادیات میں بہت آگے بڑھ گئی تھی. دنیا جہاں کے حکماء ان کے لیے دنیا کی آسائش اور عیش پرستی کے سامان مہیا کرتے، تو گویا کہ ان کے دلوں پر مادیت نے اور دنیا کی محبت نے بہت گہرے نقوش چھوڑے ہوئے تھے، جس کے بالمقابل عربوں کے دل اس چیزوں کی فراوانی کے نہ ہونے کی بنا پر صاف تھے.
زاہیہ زہا یزہو زہون، اترانا، نازا ہونا، آب و تاب والا ہونا۔ تو مدنیاتہم الزاہیہ، ان کی چمک دمک والی تہذیبیں، آب و تاب والی تہذیبیں۔ اس کو مجہول استعمال کیا جاتا ہے، زہیہ بالشیء، اترانا، گھمنڈ کرنا اور کسی چیز کا دل دادا ہونا۔ مذہون استعمال ہوتا ہے، فلان مذہون، فلاں متکبر ہے، یا فلان مذہون بمطالعاتہ، وہ اپنے مطالعے کا فریفتہ ہے، دل دادا ہے۔ اما العرب فلم تکن علی الواح قلوبہم الا کتابات بسیطۃ خطتها ید الجہل والبداوہ، جبکہ عربوں کے دل کی تختیوں پر چند معمولی تحریریں تھیں جنہیں جہالت اور صحرائی زندگی کے ہاتھوں نے رقم کیا تھا۔ تکن کے بعد اعلیٰ چھوٹ گیا ہے، اعلیٰ ہونا چاہیے، لم تکن علی الواح قلوبہم، ان کی دلوں کی تختیوں پر نہیں تھی، کتابات بسیطہ، معمولی تحریریں۔ بسیطہ کا معنی پہلے بھی گزرا ہے، معمولی، پھیلی ہوئی، آسان۔ خط یخط خطا، لکھنا۔ ید مؤنث سماعی ہے، اس لیے فعل مؤنث ہے۔ بداوا، بدا یبدو بدون و بداوتن، صحرائی زندگی اختیار کرنا، صحرا نشین ہونا، دیہاتی پن ہونا۔ تو بداوا کا ترجمہ بدویت سے بھی کریں گے اور صحرائی زندگی سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو صحرائی زندگی میں رہنے اور جہالت کی بنا پر ان کے اخلاق میں جو کچھ گراوٹ آئی تھی وہ تو تھی، لیکن بہت زیادہ مادیت پرستی ان میں نہیں تھی۔ وَمِنَ السَّهْلِ الْمَيْسُورِ مَحْوُهَا وَغَسْلُهَا وَرَسْمُ نُقُوشٍ جَدِيدَةٍ مَكَانَهَا، اور ان تحریروں کو محو کرنا، دھو دینا اور اس کی جگہ نئے نقوش کو رقم کرنا بہت آسان تھا۔ من السہل المیسور، بہت آسان، سہل آسان، اور میسور بھی مصدر ہے، یسر یسر سے مفعول کے وزن پر۔ اور محو غسلها، معطوف معطوف علیہ مل کر میسور کا فاعل ہے۔ نقوش نقشن کی جمع ہے، تحریر۔ مکانہا ظرف ہے، ان کی جگہ۔ بہت اچھی تعبیر ہے، من السہل المیسور محوها وغسلها، هذا کتاب جید من السہل المیسور حفظها واتقانها، هذه مسألة بسيطة من السہل المیسور فہمها وافہامها، یہ بہت آسان مسئلہ ہے، اس کا سمجھانا بہت آسان ہے۔ هذا کتاب شیق وممتع من السہل المیسور حلها وفہمها۔ آگے حضرت لکھتے ہیں وَكَانُوا عَلَى الْفِطْرَةِ، وہ لوگ فطرت پر قائم تھے۔ فطرت کی جمع فطر۔ فطرت تخلیقی حالت، پیدائشی حالت، نیچر، وہ حالت جس پہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اور ایسی طبیعت جس کے اندر صحیح اور غلط، حسن اور قبیح، درست اور نادرست کو سمجھنے اور ان کے مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت ہو۔ تو فطرتیں مسخ ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کی زرق برق اور اس کی چمک دمک سے دور رہتے ہیں تو وہ اپنی اصلی فطرت پر رہتے ہیں۔ تو اس لیے عرب الگ تھلگ ہونے کی بنا پر فطرت پر باقی تھے۔ اس کی مثال اذا التوى علیہم فہم الحق حاربوہ، حق کا سمجھنا جب ان پر دشوار ہوتا تو اس سے لڑ پڑتے۔ یہ فطرت کی آواز ہوتی ہے، جس چیز کو حق سمجھتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، اور جب کسی چیز کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے تو اس کی مخالفت پر، اس کے ساتھ جنگ پر اتر آتا ہے۔ التوا یلتوی، التوا ملتوی ہونا، الجھا ہوا ہونا، دشوار ہونا۔ فہم الحق یہ التوا کا فاعل ہے۔ حارب یحارب، محاربہ، لڑنا، جنگ کرنا۔
وَإِذَا انْكَشَفَ الْغِطَاءُ عَنْ عُيُونِهِمْ أَحَبُّوهُ وَاحْتَضَنُوهُ وَاسْتَمَاتُوا فِي سَبِيلِهِ، اور جب ان کی نگاہوں سے پردہ ہٹتا تو اسے پسند کرتے، اسے سینے سے لگاتے اور اس کے راستے میں مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے، جان کی بازی لگا دیتے۔ انکشف کھلنا، غطاء ڈھکن اور پردے کو کہا جاتا ہے، اغطیہ اس کی جمع ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی چیز کو چھپا لے اس کو غطاء، خواہ وہ پردہ ہو خواہ ڈھکن ہو۔ احتضن حضن سے ہے سینے سے لگا لینا۔ استماتا مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جانا، جان لڑا دینا، جان کی قربانی پیش کر دینا۔ استماتتن جاں بازی کو کہا جاتا ہے۔ وَكَانُوا أَصْحَابَ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ وَجَلَادَةٍ وَتَقَشُّفٍ فِي الْحَيَاةِ وَشَجَاعَةٍ وَفُرُوسِيَّةٍ، وہ لوگ سچائی، امانت داری، ہمت و بہادری، زندگی میں سادگی اور بہادری اور شہ سواری والے لوگ تھے۔ کانو اصحاب یہ خبر ہے، اور صدقن و امانہ یہ اصحاب کا مضاف الیہ ہے۔ جلادہ باب کرومہ سے جلود یجلد جلادتن، مضبوط ہونا، ہمت والا ہونا، بہادر ہونا۔ تقشف زاہدانہ زندگی، موٹا جھوٹا کھانا، دنیا کی لذتوں اور عیش پرستیوں سے دور ہونا۔ تنعم کی ضد ہے، تنعم کہا جاتا ہے عیش و عشرت کو، تو اس کی ضد عیش و عشرت کو ترک کر دینا۔ شجاعہ باب کرومہ سے ہے بہادری، فروسیہ بھی کرومہ سے شہ سواری، گھڑ سواری۔ تو یہ ان کی صفات تھی، یہ ان کے اخلاق تھے۔ وفی جزیرۃ العرب وفی مکہ کانت الکعبۃ التی بناہا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام لیعبد فیہا اللہ وحدہ، اور جزیرۃ العرب میں اور بالتعیین مکہ میں وہ کعبہ تھا جسے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اس لیے تعمیر فرمایا تھا تاکہ اس میں خدا واحد کی عبادت کی جائے۔ کعبہ اللہ کے اس محترم و مقدس گھر کو کہا جاتا ہے جو مکہ میں موجود ہے۔ بنا یبنی بناء بنانا، لیعبد مجہول ہے، اللہ اس کا نائب فاعل ہے۔ وَلِتَكُونَ مَصْدَرَ الدَّعْوَةِ لِلتَّوْحِيدِ إِلَىٰ آخِرِ الْأَبَدِ، اور تاکہ وہ کعبہ اللہ کا وہ گھر ہمیشہ ہمیش کے لیے، آخری زمانے تک کے لیے توحید کی دعوت کا سرچشمہ، مصدر اور مرکز بن جائے۔ تو کعبۃ اللہ کو مرکز دعوت توحید بنانے کے لیے، مرکز دعوت توحید بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مقام سے آپ کو مبعوث فرمایا۔ مصدر کی جمع مصادر، سرچشمہ، سورس، مرکز۔ آخر الابد ہمیشہ ہمیش، ابد ہمیشہ کو کہا جاتا ہے جس کی جمع آباد۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً سب سے پہلا گھر جسے لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بڑی برکت والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اول بیت، سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جسے بنایا گیا، تو دنیا کی سب سے پہلی مسجد، دنیا کا سب سے پہلا مرکز توحید یہ کعبہ ہے۔ وضع رکھا گیا، بنایا گیا، تعمیر کیا گیا۔ بکہ یہ مکہ کا دوسرا نام ہے، بکہ تھا ای فی مکہ تھا، با فی کے معنی میں ہے، اور بکہ مکہ کا ایک نام ہے۔ للذی یہ لام مزحلقہ ہے جو ان کی خبر پر داخل ہے۔ مبارکن و ہدن یہ حال واقع ہے، یہ گھر بڑی برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے دنیا جہان کے لیے۔ تو اب اس گھر کو مرکز ہدایت بنا دیا گیا۔ اب دنیا کو جو ہدایت ملے گی اس گھر سے، اس گھر کے بنانے والوں سے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو کر ہی ملے گی۔
ان سے دور ہو کر ہدایت اور برکت سے محرومی ہوگی، اور ہدایت اور برکت ہی دو ایسی نعمتیں ہیں جس سے زندگی بہتر بنتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اگر زندگی میں ہدایت اور برکت نہ ہو تو چاہے کتنی زیادہ مادیات انسان کو حاصل ہو جائے، دنیا کا ساز و سامان اسے مل جائے، اسے سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ہدایت اور برکت سے دور ہیں، اس مرکز توحید سے، پیغمبر آخر الزماں سے برگشتہ ہیں، آج بھی وہ دنیا کے سارے ساز و سامان کے ہونے کے باوجود نہایت قلق، بے چینی، اضطراب کی زندگی گزار رہے ہیں، خودکشی کرنے کے دہانے پر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس گھر کو ایسے مقام پر بنوایا اور پیغمبر علیہ السلام کو ایسی جگہ مبعوث فرمایا جو ساری دنیا کا سینٹر، وسط اور درمیان تھا۔ اس وقت بھی جزیرۃ العرب کی ایک جانب رومی سلطنت تھی، دوسری جانب فارسی سلطنت تھی۔ تو ایک طرف فارس والے اور ایک طرف روم والے، اور ایک جانب ہندوستان کی مشرکانہ ہندوانہ تہذیب تھی۔ آج بھی اگر ہم جزیرۃ العرب اور اس مرکز دعوت و توحید کو دیکھیں تو اس کی ایک طرف مغرب کی تہذیب ہے جو مادیت پرستی میں اپنی آخری حدوں تک پہنچی ہوئی ہے، جس میں روحانیت کے لیے کسی قسم کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل ہندوستان اور چین اور ان علاقوں میں یعنی مشرقی دنیا میں ایسی خیالی روحانی تہذیب ہے جو اس نور سے، اس وحی سے، اس مرکز توحید سے دور ہونے کی بنا پر افراط و تفریط کا شکار ہے۔ تو اس افراط و تفریط والی تہذیبوں کے مابین وسطیت والی، عدل و انصاف والی، اعتدال والی جو تہذیب ہے، وہ تہذیب اسی گھر سے ملے گی، اسی گھر کے بنانے والوں سے وابستہ ہونے سے ملے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نعمت توحید، نعمت اسلام، نعمت پیغمبر اسلام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.